بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے جو انسان کی زندگی کو گہرائیوں سے متاثر کرتا ہے۔ جادو کی علامات کیا کیا ہیں؟ جادو کا علاج کیا ہے؟ جس انسان پر جادو کیا گیا ہو وہ کیا محسوس کرتا ہے؟ جس انسان مرد یا عورت پر جادو ہو تو اسے 4 قسم کے خواب ضرور آتے ہیں۔ اگر یہ 4 خواب بار بار آئیں تو سمجھنا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں اچانک ایسی تبدیلی دیکھی ہے جو سمجھ سے باہر ہو؟ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو لیکن ایک دم سے حالات کا رخ بدل جائے، گھر میں سکون ختم ہو جائے، رزق میں برکت نہ رہے، جسمانی صحت بگڑنے لگے، دل عبادت کی طرف مائل نہ ہو اور ذہن ہر وقت ایک انجانے بے چینی میں گرفتار رہے۔ آپ چاہتے ہیں تو خوشی کو اپنی زندگی میں لانا، لیکن خوشی آتے آتے واپس پلٹ جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ سکون آئے مگر سکون دور بھاگتا محسوس ہو۔ ایسے میں دل سوال کرتا ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے، اور اسی لمحے دل کی گہرائی سے ایک خیال جنم لیتا ہے کہ کہیں یہ جادو تو نہیں۔ جادو ایک ایسی پوشیدہ زنجیر ہے جو انسان کے جسم کو نہیں روح کو قید کر لیتی ہے۔ جادو زدہ انسان کو کچھ خواب بار بار آنے لگتے ہیں۔ یہ خواب عام خواب نہیں ہوتے، یہ خواب ایک نشانی ہوتے ہیں، ایک پیغام ہوتے ہیں کہ کوئی پوشیدہ دشمن تمہارے خلاف سازش کر چکا ہے۔ یاد رکھیں، 4 خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ خواب آپ کو ڈراتے ہیں، آپ کو کمزور کرتے ہیں اور یہ واضح کرتے ہیں کہ کوئی قوت تمہارے سکون کو چھین رہی ہے۔ اگر یہ خواب لگاتار آتے رہیں تو یہ وقت ہے کہ آپ حقیقت کو جانیں اور علاج کی طرف بڑھیں، کیونکہ یہ خواب ایک وارننگ ہے کہ دشمن نے وار کیا ہے اور اب وقت ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ جب کسی پر جادو کا اثر ہوتا ہے تو وہ خواب کی دنیا میں ایسی حقیقتوں سے گزرتا ہے جو عام انسان کو کبھی محسوس نہیں ہوتی۔ خواب اس کے لاشعور کی زبان بن جاتے ہیں۔ جو دکھائی دیتا ہے وہ اصل میں ایک علامت ہوتی ہے۔ پہلا خواب جو اکثر جادو زدہ انسان کو آتا ہے وہ ہے ویرانی اور سنسان جگہوں کا خوف۔ آپ خود کو کسی سنسان جگہ جنگل میں دیکھتے ہیں، کبھی کسی اندھی گلی میں، کبھی کسی پرانی اور ٹوٹی ہوئی عمارت میں اکیلے کھڑے محسوس کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کہیں گم ہو گئے ہوں، کوئی راستہ نہیں، کوئی آواز نہیں، بس خوف اور تنہائی۔ یہ خواب اس بات کا پیغام ہے کہ آپ کی روحانی طاقت کمزور ہو رہی ہے اور کوئی ناپاک اثر آپ کو تنہا کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، 4 خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ایک نوجوان لڑکی جس کا نام تھا عائشہ، وہ ایک عام سی زندگی گزار رہی تھی، پڑھائی کرتی تھی، گھر کا خیال رکھتی اور عام دنوں کی طرح رات کو سکون سے سو جاتی، لیکن ایک دن اچانک اس کی زندگی بدلنے لگی۔ اس رات اسے ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے محل کے دروازے پر کھڑی ہے۔ محل کے در و دیوار پرانی اینٹوں سے بنے ہوئے تھے، جگہ جگہ دراڑیں تھیں، سب کچھ اجڑا ہوا لگ رہا تھا۔ محل کے گرد کوئی آباد بستی نہیں تھی، دور دور تک بس سنسان میدان اور خشک درخت تھے۔ عائشہ آگے بڑھی، محل کے اندر داخل ہوئی۔ اندھیرے میں داخل ہوتے ہی ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا آیا اور اس کے بدن میں کپ کپی دوڑ گئی۔ چاروں طرف اندھیرا، خاموشی اور عجیب سے بو پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی اسے گھور رہا ہے، لیکن کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ محل کے اندر چل رہی تھی، قدموں کی آواز گونج رہی تھی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ محل کے بیچوں بیچ ایک پرانا سا کمرہ ہے۔ کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ وہ ڈرتی ہوئی اندر چلی گئی اور جیسے ہی اندر قدم رکھا تو کمرے کی دیواروں پر کالے دھبے، عجیب نشان اور پرانی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں۔ عائشہ کا دل دھب سے رک گیا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ مڑی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے سنا کہ کسی کی سرگوشی کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی اس کے قریب کچھ پڑھ رہا ہے۔ وہ خوف سے دوڑی، باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن محل کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ وہ دوڑتی رہی، چلاتی رہی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ پھر اچانک ایک کالے سائے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ چیختی ہوئی جاگ اٹھی۔ جاگنے کے بعد بھی اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، پسینہ بہہ رہا تھا اور دل میں ایک انجانا سا خوف تھا۔
یہ خواب ختم نہیں ہوا بلکہ ہر رات دوبارہ آنے لگا۔ کبھی وہ محل کے کسی اور شکل میں نظر آیا، کبھی سنسان جنگل، کبھی پرانی قبرستان، لیکن ویرانی ہمیشہ ہوتی۔ اور پھر اس کے دن بھی بگڑنے لگے، زندگی میں رکاوٹیں بڑھنے لگی، طبیعت بوجھل رہنے لگی۔ تب ایک عالم دین نے اسے بتایا کہ ویرانی اور سنسان جگہوں کے خواب بار بار آنا جادو کی ایک واضح علامت ہے۔ ہاں، 4 خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ دوسرا خواب پہلے خواب سے بھی زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ اس میں کوئی جانور آپ کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی آپ کو کوئی کالا کتا کاٹنے دوڑتا ہے، کبھی سانپ آپ کے جسم کے گرد لپٹ جاتا ہے، کبھی کوئی درندہ آپ پر حملہ کرتا ہے۔ آپ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جانور بار بار آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ جادو کرنے والے نے شیطانی طاقتوں کو آپ کے خلاف استعمال کیا ہے اور وہ آپ کی توانائی کو ختم کر رہی ہے۔ ہاں، 4 خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ حنظلہ ایک نیک دل لڑکی تھی، مگر پچھلے کچھ ہفتوں سے وہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی۔ رات کو جیسی ہی آنکھ کھلتی خوابوں میں ایک خوفناک منظر شروع ہو جاتا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی پرانی گلی سے گزر رہی ہے۔ گلی میں اندھیرا تھا، ہوا رکی ہوئی تھی اور چاروں طرف ویرانی کا سایہ تھا۔ اچانک پیچھے سے ایک بھاری سانس لینے کی آواز آئی۔ جب وہ مڑی تو دیکھا کہ ایک بڑا سا کالا کتا اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرف سرخ، دانت لمبے اور نوکیلے اور منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ کتا دراتے ہوئے اس کی طرف دوڑا۔ حنظلہ ڈرتی ہوئی بھاگی، مگر کتا جتنا وہ بھاگتی وہ اتنا قریب آتا۔ وہ چیختی مگر آوازیں اس کے گلے میں دب گئی۔ اچانک سامنے سے ایک بھلا سانپ نکل آیا اور اس کے پیروں کے گرد لپٹ گیا۔ سانپ کے سرد جسم نے اس کی جان نکال لی۔ وہ جتنی کوشش کرتی بچنے کی، اتنا ہی وہ دونوں جانور اس کے قریب آ جاتے۔ آخرکار کسی نامعلوم سائے کی آواز آئی، تمہارا بچنا ممکن نہیں، تم پر وار ہو چکا ہے۔ وہ چیختی ہوئی جاگ اٹھی۔ یہ خوف ایک دن کا نہ رہا بلکہ ہر رات بار بار آنے لگا۔ کبھی کالا کتا، کبھی سانپ، کبھی کوئی خوفناک درندہ اس کے پیچھے لگ جاتا۔ آخرکار ایک عالم دین نے اسے بتایا کہ یہ جادو کی علامات ہے۔ ہاں، یہ 4 خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تیسرا خواب دل کو مزید بوجھل کر دیتا ہے۔ آپ خواب میں گندگی دیکھتے ہیں، کوئی ناپاک جگہ ہے، گندے تالاب، کالے بدبودار پانی کا بہاؤ۔ کبھی آپ خود کو ان جگہوں پر چلتے دیکھتے ہیں، کبھی ان میں گر جاتے ہیں۔ یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ ناپاک اشیاء آپ کے قریب ہیں اور آپ کی زندگی میں روحانی آلودگی پیدا ہو چکی ہے۔ چوتھا خواب سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہے۔ اس میں آپ کو جادوگر، جنات یا عجیب و غریب سائے دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی کوئی آپ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کچھ سایہ آپ کو گھورتا ہے، کبھی آپ کسی نامعلوم طاقت کے سامنے بے بس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ خواب اس بات کی کھلی علامت ہے کہ آپ پر جادو، جنات کا اثر، اور یہ خواب لگاتار آنا کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، جادو چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کے کلام سے زیادہ طاقتور کچھ نہیں۔ یہ تو شیطانی وار انسان کے سکون کو چھین سکتا ہے مگر اللہ کی رحمت کے سامنے بے بس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا لیکن آپ نے اللہ کے پاک کلام سے اس کا توڑ کیا۔ اس لیے جادو کے علاج کے لیے سب سے پہلی اور سب سے مضبوط ڈھال قرآن مجید ہے۔ جب یہ 4 خواب بار بار آنے لگیں تو خاموش نہ رہیں، کیونکہ 4 خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے اور اب علاج کا وقت آ گیا ہے۔ جادو کا علاج بہت آسان مگر پختہ یقین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے روزانہ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، کیونکہ یہ آیت اللہ کی طاقت اور اس کی قدرت کی گواہی دیتے ہیں اور ہر باطل کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر 7 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھیں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ 2 آیات ہر برائی کے خلاف ہیں۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ یونس کی 85 اور 86 نمبر آیات پڑھیں، وہی آیات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے مقابلے میں پڑھی تھی۔ پھر 7 مرتبہ آخری 3 صورتیں یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، کیونکہ یہی وہ صورتیں ہیں جو ہر قسم کے شر اور جادو کے اثر کو توڑ دیتی ہے۔ یہ سب پڑھ کر
اپنے اوپر دم کریں اور پانی پر دم کر کے صبح و شام وہ پانی پئیں، یہ عمل روزانہ کریں حتیٰ کہ یہ علامات ختم ہو جائیں اور خوابوں میں سکون واپس آ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، علاج کے وقت دل میں مکمل یقین ہونا چاہیے کہ شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ جادو کا وار کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، اللہ کے کلام کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ وہ خواب جو بار بار آپ کو ڈراتے ہیں ختم ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ 4 خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو کر دیا ہے، مگر قرآن کا علاج ہر جادو کا توڑ ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں، جیسے الرحمن، تاکہ ہم سب اللہ کے اسماء حسنہ کا ذکر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔